میرا نام مشتاق ہے اور میں بابا کی 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ میرے بابا کے ہاں مجھ سے پہلے 5 بیٹیاں ہوئی تھیں، لیکن جن میں سے 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، 3 بیٹیاں حیات تھیں۔ جب میں پیدا ہوا تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں، اور میری خوشخبری کے ساتھ بری خبر یہ آئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ مجھے پیدا کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ 3-4 مہینے بیمار رہیں اور پھر اس دنیا سے چلی گئیں، اور میری بڑی بہن کافی بڑی تھی، اسی نے مجھے سنبھالا۔ لیکن جب میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک دن میری تینوں بہنیں کہیں غائب ہو گئیں۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بھی یہی بتایا اور ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی لڑکیوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ رشتہ دار ہم پر ہنستے بھی تھے اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کی۔ بیٹیوں کے سر پر ماں نہیں تھی، باپ پیسے کمانے میں لگا تھا، لیکن میرے بابا کو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی میری بہنوں سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ ان کی کسی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، نہ ہی ان کو پیار کرتے تھے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے ایک دوسرے کے پہن کر ہی گزارا کرتی تھیں۔ مجھے اپنی بہنوں سے محبت تھی، اسی لیے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے لگا اور میں بھی جوان ہو گیا، لیکن کچھ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتیں۔ آج بھی ہمارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ صفدر کی 3 بیٹیاں ایک ساتھ ہی بھاگ گئی تھیں۔ ویسے تو میری زندگی بہت اچھی تھی، بابا بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پورے گھر میں صرف میرا ہی راج تھا۔ میری جیب میں پیسے ختم نہیں ہوتے تھے کہ بابا پھر سے ڈال دیتے تھے، اور میں خود بھی عیش کرتا، اپنے دوستوں کو بھی عیش کرواتا۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں ہی مجھے بابا نے مہنگی والی موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ میں شکل و صورت کا اچھا تھا، اس لیے لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ میں بھی لڑکیوں سے دوستی کرتا، ان سے باتیں کرتا، کوئی ملنے کے لیے بلاتی تو ملتا بھی تھا، لیکن آخری حد کبھی پار نہیں کی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، لڑکیوں کو تحفے تحائف بھی دیتا ہوں، اور بس اسی طرح کی میری امیج بنی ہوئی تھی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں نے ایف اے کر لیا تو بابا سے کہا کہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو بابا نے کہا پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خاندانی کاروبار ہے، تو نے ہی سنبھالنا ہے، اور کس نے سنبھالنا ہے۔ لیکن اب تو میں کاروبار کے لیے آفس بھی نہیں جایا کرتا تھا، سارا دن گھر میں آرام کرتا، ساری رات مستیاں کرتا، مجھے تو کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، اس لیے ہمارے گھر میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ ایک دن مجھے وہاں کسی ہلچل کی آواز آئی تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن میں نے وہاں بابا کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک تہہ خانہ جو اتنے عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں بابا کھانا کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ پر نظر رکھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ وہاں پر روز کھانا لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں زیادہ تر گھر پر نہیں رہتا تھا، ہاسٹل میں ہی پڑھائی کرتا تھا۔ ایک دن بابا کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ دراصل میری بہنیں گھر سے بھاگی نہیں تھیں، بلکہ بابا نے ان کو گھر کے تہہ خانے میں قید کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے اگلے ہی دن بابا سے یہ بات کر دی۔ بابا نے کہا شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ بابا ویسے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو وہاں کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری بہنیں ہیں، آپ نے اپنے نام کو بھی بدنام کروایا، ان کو بھی بدنام کروایا، آخر کیوں؟ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے میرے گھر کو خالی کر دیا، وہ ہمارے گھر کا حصہ تھیں، اگر وہ گھر میں ہوتیں تو ان کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا، تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ بابا آخر کار پھٹ پڑے اور بولے کہ نفرت ہے مجھے بیٹیوں سے، مجھے تمہاری ماں سے صرف ایک بیٹا چاہیے تھا، میں نے شادی صرف بیٹے کے لیے کی تھی، لیکن اس نے مجھے 5 بیٹیاں دے دیں۔ اللہ کی طرف سے 2 بیٹیاں اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن یہ 3 میرے سر پر ناچنے کے لیے بچ گئیں، اور پھر ان کے خرچے، ان کا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کا وجود گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 5 سال میں نے 5 بیٹیاں پیدا کیں، اور 5 سال تک مجھے اتنا نقصان ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی میرے ہاں تیری پیدائش ہوئی، میرا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ آج تک سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے یہ ان کی منحوسیت ہے، میرا بس چلتا تو میں ان کی جان لے لیتا، لیکن میں اتنا بھی ظالم نہیں تھا،
اس لیے ان کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی میری بہنیں پچھلے 10 سال سے تہہ خانے میں بند تھیں۔ وہ وہاں کس حال میں ہوں گی، کس طرح جی رہی ہوں گی؟ نہ انہوں نے سورج دیکھا ہوگا، نہ چاند دیکھا ہوگا، نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں گی۔ بیمار بھی ہوتی ہوں گی تو یہیں پر پڑی رہتی ہوں گی۔ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ میرے بابا کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے، میں نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ اس سے اچھا تو آپ سچ میں ان کو بھاگ جانے دیتے، کم سے کم کسی سے شادی کر کے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے بابا نے کہا، میں خود یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خود مصیبت ٹل جائے، لیکن وہ وہاں سے نہیں جا رہی تھیں، اور ان کی شادی بیاہ پر پیسے خرچ کرنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ وہ میری بیٹیاں ہیں اور صرف میرا حکم چلے گا ان کے اوپر۔ جو کیا میں نے بالکل اچھا کیا، وہیں پر رہیں میری طرف سے۔ میری بڑی بہن کی عمر شاید 20 سال تھی، چھوٹی بہن 19 سال کی، اور ایک بہن شاید 17 سال کی تھی۔ مجھے میری بڑی بہن کی شکل اچھی طرح یاد تھی، جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہیں۔ میں نے ان سے بھی نفرت نہیں کی، لیکن اب تو مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے برے حال میں ہیں۔ کہ اب میرا خاموش رہنا جائز تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ بابا کے پاس سے چابیاں چرا کر گھر والوں کو آزاد کر دوں گا۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا۔ اس طرح میرے بابا پورے خاندان میں بدنام ہو جاتے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے میری بہنوں کو بدنام کیا تھا، خود کو بدنام نہیں کیا تھا۔ رات کو میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور چابی چرانے کی کوشش کی۔ ابھی چابی میرے ہاتھ میں تھی جب ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا، یہ سب چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ عزت راست نہیں آئی تجھے، بگڑ گیا ہے تو۔ میرے بابا جو ساری زندگی مجھ سے محبت کرتے آئے تھے، آج اپنی زبان سے میرے لیے کس طرح کے الفاظ نکال رہے تھے! یہاں تک کہ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ خبردار، جو تو اس تہہ خانے کے آس پاس بھی نظر آیا، میں نے جو سہولیات تجھے دی ہیں ساری چھین لوں گا، تیرا موبائل بند کر دوں گا، تیرا خرچہ بند کر دوں گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ بابا نے کہا، اس طرف نظر بھی نہ آنا۔ بڑا آیا اپنی بہنوں کا لاڈلا، کبھی منہ دیکھا ہے اپنا؟ اس قابل ہے تو؟ میں نے تجھے بنایا ہے جو تو ہے۔ یہ جو تیرے دوست ہیں جو تیرے پیچھے پھرتے ہیں، وہ بھی تجھے منہ نہ لگاتے۔ میں نے کہا کہ آپ کو امی کی قسم ہے، دفع ہو، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کی قسم دے رہا ہے جو پہلے ہی مر گئی ہے، اور زندہ بھی ہوتی تو میں اس کی قسم نہ قبول کرتا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ ابا کا اصلی رخ کتنا برا ہے۔ وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر مجھ سے پیار کرتے تو میری بات ضرور مانتے۔ اپنی بہنوں کا خیال مجھے ستاتا رہتا۔ پھر میں نے یہ بات اپنی پھپھو سے کی، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری بہنوں کو قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا کو بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل ہماری ایک بہن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اور پھر 2 سال بعد ماں بن کر واپس آ گئی تھی۔ تمہارے باپ نے اس کی جان لے لی تھی، تب سے اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اور یہ گھر میں کہتا تھا کہ مجھے بھی مار ڈالو، نہیں تو میں بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ انہی بڑے بول کی ان کو سزا ملی، اور 5 سال تک ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ 5 سال تک لگاتار تمہاری ماں سے بچے پیدا کروانے کی وجہ سے تمہاری ماں کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پھر بھی وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ شریف خاندان کی عورت تھی۔ یہی سوچ کر آئی تھی کہ ساری زندگی شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ تمہاری 2 بہنیں اس دنیا میں نہیں رہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی، اور اب جب تم پیدا ہوئے تو اس کے 4-5 مہینے بعد وہ دنیا سے چلی گئیں۔ تمہارا باپ ایک ظالم انسان ہے۔ ہم تو خاندان والے تمہاری وجہ سے اس کو بلا لیتے ہیں تاکہ تمہارا چہرہ دیکھ سکیں، ورنہ ہم تمہارے باپ سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھتے۔ ایسے انسان سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تمہاری ماں نے اس سے محبت کی، اسے کیا ملا؟ ساری زندگی اس نے بیماری میں گزار دی، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جو تمہاری بہنیں 3 گھر سے بھاگ گئی ہیں نا، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ اس کے ساتھ رہتی تو یہ ان پر پابندیاں لگا لگا کر ان کو پاگل کر دیتا۔ اچھا ہوا بھاگ گئیں، جہاں بھی ہوں گی کہیں رہ رہی ہوں گی، کسی سے نکاح کر لیا ہوگا، خاندان کی بچیاں ہیں، پتہ ہے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں۔ میں نے آخری دفعہ بابا سے منت کی کہ بہنوں کو باہر نکال دیں، ہم ان کو کہیں اور بھیج دیں گے، کسی اور گھر میں رکھ لیں گے، آپ ان کو دارالامان چھوڑائیں۔
اگر گھر میں نہیں رکھنا، لیکن اس طرح قید کر کے ان کو جانوروں کی طرح نہ رکھیں۔ لیکن میرے باپ نے میری بات نہ مانی اور مجھے بھی بہت باتیں سنائیں۔ مجھے دن رات اپنی بہنوں کا خیال آتا رہتا، کیونکہ میں ہی تو ان کا محافظ تھا۔ اچانک سے میرے اندر کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ میں نے سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی برا کام کروں اور کل کو میری بہنوں کے سامنے میری برائیاں آ جائیں اور ان کو میرے کیے کی سزا مل جائے، کیونکہ اب میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اس دنیا میں غلط کام کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ایک دن بابا کوئی بلب لگا رہے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے سٹول پھسل گیا اور وہ زمین پر گر گئے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی کمر کے نچلے حصے میں چوٹ آئی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ کبھی بھی چل نہیں پائیں گے اور اپنے آدھے جسم کو حرکت بھی نہیں دے پائیں گے۔ میرے بابا بہت پریشان ہو گئے۔ ساری زندگی انہوں نے غرور اور تکبر میں گزاری تھی، اب چارپائی پر پڑ گئے تھے۔ وہ مزید بیمار رہنے لگے اور بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ ایک فالج کا اٹیک ہوا اور اب ان کا ایک ہاتھ بھی بیکار ہو گیا تھا۔ اب ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے کاروبار کی سمجھ نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کاروبار کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ ہم روز نقصان کر رہے تھے۔ اتنا نقصان ہو رہا تھا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ یہ 3 مہینے قیامت جیسے مہینے تھے۔ میرا باپ چارپائی پر پڑا تھا اور کاروبار میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے اور میرے پاس بابا کے لیے دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن بہت پریشان بیٹھا تھا اور رونے کو دل کر رہا تھا۔ کبھی زندگی میں اتنا سخت وقت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس آج میرے اندر کا ضمیر جھنجھوڑ گیا۔ میں نے بابا کے ہاتھ سے تہہ خانے کی چابی چھین لی۔ ان کو پتا تھا کہ میں تہہ خانے کو کھولنے جا رہا ہوں، لیکن میں نے جا کر تہہ خانہ کھول دیا۔ بابا چلاتے رہیں کہ پہلے ہی گھر میں عذاب آیا ہے، یہ منحوس عورتیں ہیں، ان کو باہر نکالے گا تو جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے تہہ خانہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بہنیں اتنی بری حالت میں رہ رہی ہوں گی یہی سوچا تھا، لیکن ان کی حالت اتنی بری نہیں تھی۔ میری بہنوں کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئیں۔ 2 نے تو شاید مجھے پہچانا ہی نہیں، لیکن بڑی بہن نے مجھے فوراً پہچان لیا اور آ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ کیسے ہو تم ٹھیک تو ہو؟ ہم بری طرح رونے لگے۔ وہ منظر بڑا ہی عجیب قسم کا تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 10 سال بعد میں اپنی بہنوں سے مل رہا تھا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ بابا کی ایسی حالت ہے۔ جس شخص نے ان کو 10 سال تک یہاں قیدی بنا کر رکھا تھا وہ پھر بھی اس کے لیے پریشان ہو گئیں اور جا کر بابا کو دیکھا، لیکن بابا ان کو ابھی بھی دھتکار رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ کاروبار خراب ہو گیا ہے۔ ان کو ان کے کمرے دے دیے گئے۔ ان کے لیے اچھا سا کھانا بھی میں لے کر آیا۔ میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ ان کو ساری بات بتائی کہ میرے برے حالات ہیں تو انہوں نے مجھے ایک ڈبہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم رکھ لو کیونکہ تم نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھے یہ کہا۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ جب اس کو کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس کے اندر بہت سارے پیسے تھے۔ میری بڑی بہن نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب اس تہہ خانے میں ہم بند کر دیے گئے تھے تو بہت زیادہ پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ ہمارے رونے کی آوازیں ساتھ والوں نے سن لی تھیں، جن کی دیوار تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں بھی تہہ خانہ تھا، لیکن وہ اسے اسٹور کی طرح استعمال کرتے تھے۔ وہاں پر ایک آدمی اکیلا رہتا تھا جس کا نام واصف تھا اور میری بڑی بہن کی عمر کا ہی تھا۔ اس نے یہ آوازیں سن لیں اور وہ دیوار تھوڑی سی توڑ دی گئی۔ اب میری بڑی بہن اسی گھر سے باہر نکل کر آیا جایا بھی کرتی تھی اور وہی ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی لا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کو کپڑے کی مشین بھی دی۔ تہہ خانے میں بیٹھ کر میری بہنیں کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں اور وہ سارے محلے سے کپڑے لے لیا کرتا۔ اس شخص نے ان کی بہت زیادہ مدد کی۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ وہ آپ ہی کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو سارے پیسے ہیں نا ہم نے کپڑے سی کر ہی جمع کیے ہیں، تم ان کو کاروبار میں لگا دو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم لوگوں کو جس شخص نے قید کیا پھر بھی تم اس کے لیے پیسے جمع کرتی رہیں اور وہیں تہہ خانے میں بیٹھی رہیں، جب وہاں سے باہر نکل سکتی تھی پھر وہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئیں؟ میری بڑی بہن نے کہا کہ ہم ایسے کیسے بھاگ سکتے تھے، ہمیں بابا نے قید کیا تھا، ہم بھاگ کر بابا کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم بابا کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے،
وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا کہ اے اللہ، تو نے بیٹیوں کے دل کس طرح کے بنائے ہیں۔ میرے بابا نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی ان کو بابا کی عزت کی پرواہ تھی اور وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے گھر کی چیزیں لیں۔ میں ان پیسوں کو کاروبار میں لگا کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور باقی کے پیسے اپنی بہنوں کو واپس دیے۔ اس کے بعد میں نے کاروبار کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ میری بہنیں بھی آج کل میرے بابا کا بہت خیال کرتی تھیں، لیکن جب گھر میں کوئی آتا تھا تو وہ پھر سے چھپ جاتی تھیں۔ اس کے بعد میں واصف سے ملا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہنیں بہت برے حال میں تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا جس نے میری بہنوں کی اتنی مدد کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ میری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، میں تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا، اور میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ سارے خاندان کو بھی یہ بات بتا دی کہ میری بہنیں بھاگی نہیں تھیں بلکہ ان کو میرے باپ نے قید کیا تھا، لیکن رشتہ داروں کو یہ بھی کہا کہ فی الحال بابا سے اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ اس کے بعد گھر میں سکون سے ہم رہنے لگے۔ میری بڑی بہن مبشرہ کی شادی واصف سے ہو گئی۔ وہ ساتھ والے گھر میں ہی رہتی ہے اور ابھی بھی میری بہنیں گھر میں کپڑے سیا کرتی ہیں، بلکہ اب تو میں نے ان کو گھر میں ایک بڑا سا سلائی اسکول کھول دیا ہے۔ محلے کی ساری لڑکیاں ان سے کپڑے سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور جو پیسے انہوں نے جمع کیے تھے اسی پیسے کے ساتھ میں نے پورا سامان خریدا ہے تاکہ ان کے پیسے انہی کے کام آئیں۔ کاروبار کو بھی میں نے سنبھال ہی لیا ہے اور مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ بابا ابھی بھی چارپائی پر ہی پڑے ہیں، اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ میری بہنیں بھی ان کا خیال رکھتی تھیں، اب وہ ان کو کوئی بری بات نہیں کہتے۔ شاید آہستہ آہستہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بیٹیاں تو آج ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب میرے بابا میری بہنوں کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ خوش رہو۔ میرے بابا بھی شاید شرمندہ ہیں، لیکن ان کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو ان کو ملی۔ اپنے دوسرے نمبر والی بہن کے لیے بھی میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو آزاد کروایا اور ان کو ان کی زندگی واپس مل گئی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔